ارطغرل غازی کا اور ان کے بیٹے عثمان کا، جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. بڑے تگڑے لوگ تھے، بڑے پکے مسلمان تھے، اور انہوں نے 650 سال تک اپنے اصولوں کے اوپر حکمرانی کی ہے اور خلافت چلائی ہے. مسلمانوں کا جھنڈا اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے بلند رکھا ہے اور دنیا سے ہار نہیں مانی. بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، بہت سارے علاقے فتح کیے ہیں اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا ہے. لیکن اس کے بعد پھر زوال آیا، زوال لمبا ہوتا چلا گیا، اور 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے جس کو معاہدہ لاؤزان کہتے ہیں. یہ معاہدہ کیا تھا؟ جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو برطانیہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر مجبور کرتا ہے ترکی کو کہ وہ اپنی باؤنڈری میں بند ہو جائے، اور 5 شرائط رکھتا ہے. وہ 5 شرائط آج بھی فرانس کے اندر موجود ہیں. وہاں پہ ان کے پاس ایک جگہ پہ وہ انہوں نے وہ فرینچ کے اندر وہ لکھا ہوا ہے معاہدہ، وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس معاہدے کے اندر جو اہم چیزیں ہیں 5 ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی. اس کے جانشینوں کو بعد میں قتل کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے. اور ان کے اثاثے جب ضبط کیے گئے تو 3 بڑے اعظموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھا، بہت ساری جائیداد تھی جو ساری برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی. اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا. خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور ترکی کے اوپر ایک اور پابندی لگی کہ پٹرول نہیں نکال سکتا یا معدنیات نہیں نکال سکتا، اپنے ملک میں سے بھی اور باہر بھی کہیں سے نہیں نکال سکتا. ڈرلنگ نہیں کر سکتا چاہے پٹرول نیچے موجود ہے، یہ صرف پٹرول خریدے گا. یہ بہت بڑی زیادتی تھی ان کے ساتھ ہوئی. باسفورس کا ایک ان کے پاس سمندر ہے، ساحل سمندر ہے، بہت زبردست ان کی بندرگاہ ہے. اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا کہ جو مرضی یہاں سے جائے، جو مرضی یہاں سے آئے، ترکی جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے پائے گا. یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی کے اوپر لگ گئی. یاد رکھیں کہ نہر سوئز جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے دنیا بھر کی تجارت کی. اسی طرح یہ باسفورس جو ہے یہ دوسری سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے، اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی. وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب 100 سال کے لیے یہ معاہدہ تھا کہ 100 سال تک ترکی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اگر آپ نے کبھی عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو اور آپ ترکوں کو وہاں پہ عمرے یا حج پہ آتا ہوا دیکھیں تو آپ غور کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے. عموماً ترکوں کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک حجاز مقدس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے، اور ان کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ لگاؤ اور انس ہے کہ وہاں جب بھی سعودی عرب کوئی نقشے میں تبدیلی کرتا ہے تو ان کے معاہدے کے مطابق وہ ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ اٹھا کر وہاں واپس لے جاتے ہیں اپنے ملک میں. وہاں پہ بہت بڑا ٹاپ کاپیا میوزیم ہے جو استنبول کے اندر ہے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو جا کر دیکھیں. آپ سارا دن بھی گھومیں تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہاں پہ انہوں نے تمام چیزیں پہنچائی ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس 650 سال تک رکھی ہے. وہاں جب ترک جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس صحابی کا گھر کہاں ہے. وہ نقشے کے اوپر کمپاس رکھتے ہیں اور قدم گن کر چلتے ہیں اور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. بعض اوقات جو عربی شرطے ہیں یا پولیس والے ان کو شرطہ کہتے ہیں، وہ ان کو روکتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، نقشہ بھی چھینتے ہیں. لیکن وہ ترک جو ہیں وہ خاص قسم کے اکٹھے ہو کر لباس میں جاتے ہیں، ایک طرح کے دکھتے ہیں، ایک طرح کے جوتے پہنیں گے، ایک طرح کے بیگز پہنیں گے. وہ بڑے اتفاق کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں. اور وہاں پہ میں نے یہ محسوس کیا اور کئی اور لوگوں سے بھی سنا کہ ترک اکثر خانہ کعبہ کو پکڑ کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی ختم کر دے، جو میزبانی کا شرف تو نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں واپس دے دے. ترکوں کی پچھلے 100 سال کی دعائیں ہیں. انہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراضگی ختم کیجئے اور اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں یہ میزبانی واپس دے دیجئے. یہ ترکوں کی خواہش ہے. اب یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے، جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، جو وہاں کے حکمران ہیں. لیکن ترک یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا شدید افسوس اور دکھ ہے. اب دونوں پاکستان کے برادر ملک ہیں، لیکن ترکوں کی اپنی ایک خواہش ہے، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اور ایک ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے، اس کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن ان دونوں میں سے اس کا اہل کون ہے، اس کا فیصلہ آپ سب اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں. کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اب 100 سال ختم ہونے والے ہیں، ترکی کرے گا کیا؟ ترکی سب سے پہلے جو اس کا پلان ہے وہ ڈرلنگ شروع کرے گا تیل کے لیے.
बहुत सारी जगहों पे तुर्की में तेल मौजूद है, वो तेल निकालेगा, दुनिया को बेचेगा, या अपनी ज़रूरत का तेल फौरन निकालेगा और इसमें खुद कफील होने की कोशिश करेगा। दूसरा, वो बास्फोरस के समंदर पे टैक्स लगाएगा, वो टैक्स लेने की कोशिश करेगा। जो जहाज वहां से गुजरते हैं उनसे कहेगा कि 100 साल मुकम्मल हो गए, अब आप टैक्स दें, टैक्स दिए बगैर हम आपको यहां से नहीं जाने देंगे। उसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल रखा गया है। ये कैनाल जो है ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाले 5-7 साल के अंदर ये नहर स्वीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नहर बन जाएगी। दुनिया भर के जहाज यहां से गुजरेंगे और तुर्की टैक्स वसूल करेगा, टोल वसूल करेगा और इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये तो है तुर्की की इकोनॉमी की सिचुएशन आने वाले वक्त में। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि तैयब उर्दगान ने एक काम शुरू कर दिया। फलस्तीन में कुछ होता है सबसे पहले शोर मचाते हैं। इनका एक शिप भी गया था, आपको याद होगा, अद्वियात और मदद का सामान लेकर गजा तक। पाकिस्तानी सहाफ़ी भी उसमें गए थे। तो ये जिस पे इसराइल ने हमला भी किया था, तो गजा तक इन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की उनकी मदद करने की। और ये तुर्कों की हमेशा तुर्कों की कोशिश है तैयब उर्दगान की क़यादत में कि फ़लस्तीन का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़े। दुनिया में जहां भी मुसलमानों के साथ ज्यादती या जुल्म होता है, तुर्की सबसे पहले खड़ा होता है, कश्मीर के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाता है। और जहां पे भी, यानी अभी कुछ अरसा पहले बर्मा में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, म्यांमार में, उसका नया नाम म्यांमार है, पुराना नाम उसका बर्मा है, वहां जो मुसलमानों के साथ वहां की हुकूमत ने किया, तो तैयब उर्दगान और उनकी वाइफ ने अपना रोल प्ले किया। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में अपना एक मुकाम पैदा करें। उनको इसकी क्या ज़रूरत है, इसको गौर से समझिए। तुर्की एक बहुत बड़ा प्लान लेकर चल रहा है। वो माशी लिहाज से अपने आप को मजबूत कर रहा है। उसने चीन के साथ अपने ताल्लुकात बहुत मजबूत कर लिए हैं। मुस्लिम दुनिया में एक ही एटमी ताकत है पाकिस्तान, उसके साथ उसने गहरी दोस्ती बना ली है। अक्सर उनके लोग यहाँ विजिट करते हैं, तुर्क सदर भी आते रहते हैं, तैयब उर्दगान खुद आते हैं यहाँ पे। तो ये सूरत हाल वो समझ रहे हैं और प्लान करके चल रहे हैं कि हमें किस किस की मदद की ज़रूरत मुस्तकबिल में होगी। और तुर्कों की एक ख्वाहिश है कि खाना काबा और मस्जिद नबी की जिम्मेदारी उनको वापस मिले। क्या ये जिम्मेदारी उनको वापस मिलेगी? सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं चाहेगा। अब ये मामला चला जाएगा वोटिंग के ऊपर। ईरान का वोट बहुत अहम है, पाकिस्तान का वोट बहुत अहम है, भारत बड़ा अहम हो जाएगा, उसमें मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक, उनकी बड़ी अहमियत है। मुसलमान मुल्कों का जो है, मैं वोट की बात ऐसे कर रहा हूं कि ये कोई बैलेटिंग नहीं होनी, लेकिन ये चीज़ें तय तो होनी है कभी ना कभी, कभी ना कभी ये चीज़ें तय तो होनी है और चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं। आज तक सऊदी अरब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, या जिसकी वजह से सऊदी अरब अपने आप को महफूज समझता था, या सऊदी अरब की मैं बात नहीं कर रहा, जो अरब के असल रहने वाले खित्ता अरब के अरब लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आले सऊद की। आले सऊद अपनी हिफाजत और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती करते हैं और उनकी दोस्ती बड़ी तगड़ी है। जितने भी तेल के कुएं जहाँ से तेल निकल रहा है वो अमेरिकन कंपनियां निकाल रही हैं। ये दोनों एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, इनकी इकॉनमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका को तो सऊदी अरब नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, लेकिन सऊदी अरब को अमेरिका प्रोटेक्शन देता है, अपने इत्तेहादियों के जरिए से भी देता है। अब ये तो है सऊदी अरब का बंदोबस्त, उनके ताल्लुकात, और यूरोपियन ममालिक से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारी दुनिया को पेट्रोल दिया है। पाकिस्तानी बेशुमार वहाँ पे नौकरी करते हैं, इंडियंस वहाँ पे नौकरी करते हैं, बांग्लादेशी वहाँ पे नौकरी करते हैं, तो उनकी इकॉनमी बहुत मजबूत है। तुर्की जो है वो, उसकी इकॉनमी उतनी बड़ी नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी होने जा रही है। 2023 के बाद जब मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो तगड़े हो जाएंगे। अब मामला ये है कि तुर्की ने भी अपने हलीफ पैदा करने शुरू किए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक, और सेंट्रल एशियन ममालिक भी। रशिया के साथ उसने अपने ताल्लुकात अच्छे किए हैं। अब नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, और जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं वो सबके सामने है। पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया था, पाकिस्तान मलेशिया नहीं जा पाया था। तो हर कोई अपना अपना जोर लगा रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो अमेरिका की कमज़ोरी वाक़ हो रही है, और इस बात पे सऊदी अरब को बहुत तशवीश है। और कुछ अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो आपसी उनके ताल्लुकात हैं वो भी उस तरह के नहीं रहे। उसका रीज़न ये है कि अमेरिका के सऊदीया से जितने ताल्लुकात हैं वो सारे तेल की वजह से हैं। तेल उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका के ताल्लुकात मफाद के होते हैं,
اب وہ تیل کی بین الاقوامی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور وہ جلدی سنبھلتی نظر بھی نہیں آ رہی، تو اس سچویشن میں امریکہ کو مزید بوجھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ کرونا وائرس کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، امریکہ کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ امریکہ کو سنبھلنے کے لیے اب بہت بڑے پیمانے پر پیسہ بھی درکار ہوگا، مین پاور بھی درکار ہو گئی، بہت ساری محنت بھی ان کو کرنی پڑے گی اور واپس ان کو اس مقام پہ آتے آتے بہت ٹائم لگ جائے گا۔ چائنا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور ایک تگڑے حریف کے طور پہ وہ امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہے۔ چائنا کے ساتھ ترکی کے زبردست تعلقات ہیں، پاکستان کے زبردست تعلقات ہیں، ایون سعودی عرب نے بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو میرے خیال میں جو اگلا پلیئر ہوگا اس ساری سچویشن میں وہ چائنا ہوگا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس کچھ نہ کچھ شیئر تو رہے گا، لیکن میرے خیال میں ایک بڑے پلیئر کے طور پہ آنے والے سالوں میں جب تک یہ معاملہ طے ہو رہے ہوں گے 2023 2024 میں، تو دنیا کی اس نئی صف بندی میں چائنا ایک بڑے پلیئر کے طور پہ ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیصلہ سازی کے اندر اس کا اپنا ایک رول ہوگا۔ امریکہ کا وہ رول اب فیوچر میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، ٹیکنالوجی میں نہیں کر پا رہا، ایکسپورٹس میں نہیں کر پا رہا، اور ڈالر کی سچویشن بھی فیوچر میں وہ نظر نہیں آتی جو ماضی میں نظر آئی ہے۔ اور کرونا کے بعد تو وہ بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہوئے ہیں۔ امریکن خود سوچیں گے کہ ان کو اب کس طرف جانا ہے۔ تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا تیل کا ایک رشتہ تھا، جو رشتہ اب کمزور ہوتا جائے گا اور زیادہ کمزور اس لیے ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں تیل کی وہ قیمت نہیں رہے گی، الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی، ساری چیزیں الیکٹرانکس بن جائیں گی، اور لیتھیم کے بہت بڑے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ادھر سینٹرل ایشیا میں ہیں، اور یہ سارے ذخائر پہنچیں گے چائنا میں، اور نئی پروڈکٹس آئیں گی دنیا میں، تو تیل کی اور ڈیزل کی کھپت میں کمی ہوگی، اور جب ان میں کمی ہوگی تو یہ سستی چیزیں بکیں گی، یہ مصنوعات پیٹرولیم سستی ہو جائیں گی۔ جب یہ سستی ہو جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہوگا اور ان کی قیمت کم ہوگی، تو اس وقت پھر وہ ممالک جن کا انحصار تیل کے اوپر ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے، جن کا انحصار تجارت کے اوپر ہے، ٹورزم کے اوپر ہے، ایجادات کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو ترکی اس معاملے میں سعودی عرب سے آگے ہے۔ اب یہ ایک ابھی سچویشن تو ایسی ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن فیوچر میں یہ سچویشن بن سکتی ہے، اور پاکستان کس طرف ہوگا اس کا ایک واضح اشارہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلنے والا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی ہے، جو پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے، ایسے ہی نہیں چلایا جا رہا۔ تو اس کو دیکھیں ضرور اور سمجھیں کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ریسرچ جو میں نے ابھی کی میری ٹیم کے ساتھ مل کے اور آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو، اس کو لائک کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اور اچھا کام کریں۔ بہت شکریہ۔